اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ تم ایمان لانے والوں کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس حال پر تم اب ہو، جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، زمین پر جنت کا ایک ہی راستہ ہے، ہم اسے محبت کہتے ہیں۔ جب اللہ کا نور دماغ میں سما جاتا ہے، وہ اثر یا سبب کا غلام نہیں رہتا۔ خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے جب تک تو مخلوق کے ساتھ ادب کا خیال نہ رکھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلہ خدا سے کرتا ہے۔ تمہاری عقل تمہیں بے فائدہ کاموں سے روکے تو تم واقعی عقل مند ہو۔ جو اپنی گفتگو میں سچ بولتا ہے اس کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دعا کے وقت کسی گناہ یا اپنی کسی نیکی کا خیال دل میں نہ لاؤ، بلکہ اس وقت اللہ کی رحمت پر نظر رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالی پریشان حالوں کی مدد کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم بغیر عمل کے جنون اور دیوانگی ہے، اور عمل بغیر علم کے کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، وہی شخص زبان کی برائی سے نجات پاتا ہے جو اسے شریعت کی لگام کے ذریعے قابو کرتا ہے اور اسے اسی بات کے لیے استعمال کرتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں فائدہ دے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ وہ ہنستا ہوا جنت میں داخل ہو، اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ مسعر بن کدام رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا آپ اس شخص کو پسند کرتے ہیں جو آپ کو آپ کے عیبوں پر خبردار کرے؟ فرمایا، اگر تنہائی میں نصیحت کرے تو پسند ہے، اور اگر سرعام سمجھائے تو نہیں۔ ایک عقل مند سے پوچھا گیا، کسی شخص کی عقل کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ جواب دیا، گفتگو میں غلطی کم اور درستی زیادہ ہونے سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا دھوکے باز نقصان دینے والی اور جلد فنا ہو جانے والی ہے، اس لیے اللہ نے دنیا کو نہ تو ثواب دینے کے لیے پسند فرمایا اور نہ عذاب دینے کے لیے۔ دنیا کی کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو اس کا غم نہ کرو، اور کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرو تو اس پر احسان نہ جتاؤ۔ تم سے صرف وہی محبت کرتا ہے جو تمہاری چاپلوسی نہیں کرتا، اور تمہاری تعریف بس وہی کرتا ہے جو تمہیں تمہاری تعریف نہیں سناتا۔ جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہو تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگا نہ دو۔ اپنے دوست کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہارے عیب جانتا ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے عیبوں سے واقف ہونے کے باوجود تم کو دوست مانتا ہے۔ کنجوسی انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ بخدا اس نے تمہاری اتنی پردہ پوشی کی ہے کہ گویا اس نے تمہیں بخش ہی دیا ہے۔ اے بندہ خدا، فوراً کسی پر گناہ کا عیب نہ لگا، شاید اللہ نے اسے بخش دیا ہو، اور اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے لیے بھی اطمینان نہ کر، شاید کہ اس پر تجھے عذاب ہو۔ وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو، اللہ کے نزدیک اس نیکی سے کہیں اچھا ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ جب کوئی شخص دے کر جتلاتا ہے تو اس کا گناہ اس کے صدقے کے ثواب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب ایک بندہ مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیا چھوڑ کر مرا ہے، لیکن فرشتے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ لایا کیا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مذہب سے اگر انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو عبادت باقی رہ جاتی ہے، جس کے لیے رب کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لالچ کا بندہ ایسا غلام ہوتا ہے جسے کبھی آزادی نصیب نہیں ہوتی۔ غلام قناعت سے کام لے تو آزاد ہے، اور آزاد انسان لالچی ہو تو غلام ہے۔ اللہ کی معرفت اور شناخت کے بعد وہ بہترین عمل جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، نماز ہے۔ حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہارے بہترین دوست وہ ہیں جو تمہاری خطاؤں کو بھول جائیں اور تمہاری نیکیوں کو یاد رکھیں۔ دوست کو ترقی کرتے دیکھو تو فخر سے کہو یہ میرا دوست ہے، اور دوست کو جب مصیبت میں دیکھو تو سینہ تان کر کہو کہ میں اس کا دوست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ دیکھ رہا ہے کہ روزانہ اس کی ذات اور عمر سے ایک دن کم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ موت کی تیاری نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کے انتقام کی شدت کو جانتا ہے، پھر بھی گناہوں پر اصرار کرتا ہے۔ دل کی قوت کا سرچشمہ خدا پر توکل کرنے میں ہے۔ زمانے نے اپنی کمان میں تیر رکھ لیا ہے اور اس کا نشانہ خطا نہیں کرتا ہے اور اس کے زخم نہیں بڑھتے ہیں۔ یہ تندرستی کو بیماری اور نجات یافتہ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ غم کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ غم انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ چاہتا کچھ اور ہے اور اسے ملتا کچھ اور ہے، اور جو اسے ملتا ہے اس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ بار بار غور و فکر کرنے سے شک کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ بہت سے عزت دار ایسے ہیں جنہیں ان کی سختی نے ذلیل کر دیا، اور بہت سے ذلیل ایسے ہیں جنہیں ان کے اخلاق نے عزت دار بنا دیا۔ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو سجا دیتی ہے، اور سختی جہاں بھی ہوتی ہے اسے برا بنا دیتی ہے۔ جس کا لہجہ یا جس کی بات نرم ہو جاتی ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، باتوں میں نرمی، کھانا کھلانا، آسانی پیدا کرنا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا افضل عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو چغلی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، کسی شخص کی بات دوسرے کے سامنے اس طرح بیان کرنا کہ ان کے درمیان فساد پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کی مثال لہلہاتی کھیتی کی طرح ہے جسے مصیبتوں کی آندھیاں ادھر ادھر جھکاتی رہتی ہیں مگر توڑ نہیں سکتی۔ جب تم کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھو تو اس کے بعد کوئی نیکی بھی کر لو، خفیہ گناہ کے بعد خفیہ نیکی، اور اعلانیہ گناہ کے بعد اعلانیہ نیکی۔ جو شخص اپنی بھلائیوں کو شہرت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو ظاہر کرے گا، اور جو شخص دکھاوے کا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دھوکے میں ڈالے گا۔ آپ فرماتے ہیں، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں، جب تم دعا کرو تو عزم کے ساتھ کرو، اور کوئی دعا میں یہ نہ کہے کہ اگر تو چاہے تو فلاں چیز مجھے عطا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی زبردستی کرنے والا نہیں۔ اللہ نے ہر ایک جان کو پیدا فرمایا ہے، اس کی زندگی، رزق اور مصیبتوں کو لکھ دیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ظاہر کا کچھ اعتبار نہیں، دل ہی مومن ہے
وہی موحد ہیں، وہی مخلص ہیں، وہی متقی پرہیزگار ہیں، وہی زاہد، وہی صاحب یقین ہیں، وہی عارف ہیں، وہی عامل ہیں، اور وہی بادشاہ ہیں۔ باقی سب اس کے لشکر اور پیرو ہیں۔ جب تو لا الہ الا اللہ کہے تو اول اپنے دل سے کہے، پھر اپنی زبان سے کہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور اعتماد کر، نہ کہ اس کے غیر پر۔ اپنے ظاہر کو شریعت کے ساتھ مشغول رکھ، اور اپنے باطل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رکھ۔ خیر اور شر کو اپنے ظاہر پر چھوڑ دے، اور اپنے باطن کو خیر اور شر کے پیدا کرنے والے کے ساتھ چھوڑ اور مشغول کر۔ آپ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو کون ہے؟ تو ایک ذلیل اور حقیر پانی سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے تو اپنی حقیقت کو پہچان۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع کر اور اس کے سامنے جھک جا۔ جب تیرے پاس تقوی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں کے نزدیک تیری کوئی عزت نہیں ہے۔ ریاکار منافق دنیا کو دین کے بدلے اختیار کرتا ہے، اور بغیر قابلیت کے نیک لوگوں کا لباس پہن کر ان کی سی باتیں کرتا ہے، ان کا لباس پہنتا ہے مگر ان جیسے اعمال نہیں کرتا، اور ان کی طرف اپنی نیت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ نیت صحیح نہیں بلکہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کوئی آسان بات نہیں جو ہر ایک اس کا دعویٰ کرنے لگے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اس کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ محبت ان سے دور ہوتی ہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو محبت کا دعویٰ نہیں کرتے حالانکہ محبت ان کے نزدیک موجود ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی دل میں داخل ہوتا ہے تو پہلے اس کو تباہ اور برباد کرتا ہے، اور دل میں خواہشات اور آرزوؤں کے جو بڑے بڑے امراء بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سر نیچے کر دیتا ہے۔ جب وہ اس بستی کو اچھی طرح اجاڑ لیتا ہے تو اپنا نور اس دل میں بھیجتا ہے، پھر یہ بستی نئے سرے سے آباد ہو جاتی ہے۔ پہلے اس تعمیر کو ویران کرتے ہیں، پھر اس تعمیر کو دوبارہ استوار کیا جاتا ہے۔ یہی بزرگی کا راستہ ہے اور یہی اللہ کا طریقہ ہے۔ جب کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے دل بھر کے ملاقات کرنا شروع کر دیتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ وہ سکون اور اطمینان کا چلتا پھرتا مفہوم بن جاتا ہے۔ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پہاڑ یا دیوار حائل نہیں ہے، بلکہ پیاس کے پردے سے بھی باریک پردہ ہے۔ تو آنا چاہے تو دروازہ کھلا ہے، اگر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے سوا ہر چیز غیر اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں غیر اللہ کو قبول نہ کر، اس لیے کہ اس نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ غیر اللہ میں مشغولیت اور گھرے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے اعراض کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کر، ورنہ اللہ تجھے ایسی آگ میں جھونک دے گا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فقط اپنی معرفت اور وصال کے لیے پیدا فرمایا، لہٰذا انسان پر واجب ہے کہ وہ دونوں جہاں میں اس چیز کی طلب کرے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور وہ ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف منتقل ہوتا ہے، سوائے ایک لمحے کے اس کے لیے موت نہیں۔ جب تک تو اپنے باطن سے توبہ نہ کرے اور اندرونی اخلاص پیدا نہ کرے، اس وقت تک تیرے ظاہر کا اعتبار نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی شخص کے دل میں ٹھہر جاتی ہے تو بندہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور ہر اس چیز کو دشمن سمجھنے لگتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے انس سے غافل کر دے۔ فرشتے تمہارے ظاہر کی نگرانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی نگرانی کرتا ہے۔ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے، اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار نہ کر۔ جہاں نور ہوتا ہے وہاں ظلمت نہیں ہوتی،
جہاں ظلمت ہو وہاں نور نہیں رہ سکتا۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے صرف ایک گناہ سے نورانی لباس نکال لیا تو سوچو کہ جو لوگ گناہ پر گناہ کرتے ہیں تو ان کے پاس نور کہاں رہے گا۔ جو نور نماز، روزہ اور ذکر سے آیا تھا وہ گناہ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کی سب سے بڑی اور سب سے بھاری نشانی اس کی اطاعت ہے۔ اگر آدمی اللہ کا مطیع نہیں ہے، فرما بردار نہیں ہے، اللہ کے احکام پر نہیں چلتا، منمانی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کبھی اس کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں ہمیشہ رہنے کا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ جو آدمی ہمیشہ دنیا میں رہنے کے خیال میں رہتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں بناتا ہے، بے ضرورت چیزوں میں دل لگاتا ہے اور دنیا کا سامان جمع کرتا رہتا ہے اور اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ مجھے یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، تو اسے سکون کی زندگی مل ہی نہیں سکتی۔ گناہ کا ایک بہت بڑا وبال یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں کوئی مزہ اور حلاوت محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ گناہ کرتے کرتے جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو اس کو اطاعت اور عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ اس سے یہ دولت چھن جاتی ہے۔ اب نماز ہو، ذکر ہو یا تلاوت ہو، سب اس کو بے مزہ معلوم ہوتے ہیں۔ جو یہاں دنیا میں اپنے ایام نفسانی خواہشات سے خالی گزارے گا اور دنیا کی فانی نعمتوں کو اللہ کے لیے قربان کر دے گا، اس کو وہاں کی عظیم اور فنا نہ ہونے والی نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہی انسان کو راہ ہدایت پر لاتا ہے۔ اللہ کے دوست خاص طور پر اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں۔ اسی ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچتے ہیں۔ ان کو ہر وقت ڈر اور خوف لگا رہتا ہے کہ نامعلوم موت کب آ جائے، اللہ کے سامنے حاضری ہو جائے، نہ معلوم میرے گناہوں کے بارے میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والا بننا دنیا چھوڑنے سے ہی ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ محنت اور کوشش کی جائے احکام الہی پر چلنے کی، یہی اللہ والا بننا ہے، ورنہ تو بعض لوگ دنیا چھوڑ کر بھی اللہ والا نہیں بنتے۔ ہر شخص روزانہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو سوچا کرے اور اس کا شکر بجا لائے۔ اس سے ایک طرف اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے اور دوسری طرف نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نافرمانی اور گناہ کبھی کبھی انسان کو کفر اور بے ایمانی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور اسی حال میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور جہنم پہنچ جاتا ہے۔ جس کو اللہ تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے تو عالم اور کائنات کا ہر ذرہ اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہر واقعے سے کوئی نہ کوئی بات تو نکال ہی لیتا ہے، اور جس آدمی کو ہدایت نہیں ملنی ہے اس کے سامنے قرآن پیش کیجیے، حدیث پیش کیجیے، دلائل کے انبار جمع کر دیجیے، لیکن اس سے وہ کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت یا خشیت سے رونا ایک عظیم عبادت اور مقدس عمل ہے، اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اسے یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔ پھر اس رونے پر آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بھی مقدس اور قابل قدر ہو جاتے ہیں۔ آج اللہ کا ڈر لوگوں کے دلوں سے نکل گیا، اس کی وجہ سے بے تحاشا گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو خیال تک نہیں آتا کہ اللہ کے سامنے جانا ہے اور حاضری دینی ہے اور وہاں سوال اور جواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو کوئی آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کے لیے اس کھیتی میں برکت کر دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو اسے دنیا میں دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ اور کہو، اے میرے رب، میں شیطانی خطرات سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس آئے۔
واصف علی واصف فرماتے ہیں، لوگوں سے الگ رہ کر سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ اطمینان عام طور پر تنہائی میں، خاص طور پر اللہ کی ذات میں اور خاص کر کے درود شریف میں ہے۔ سب بھکاری ہیں، سب کو مانگنا پڑتا ہے، کوئی عشق مانگتا ہے، کوئی دنیا مانگتا ہے، اور جو یہ سب نہیں مانگتا وہ خواہشات کا ختم ہونا مانگتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ کرنا چھوڑ دو۔ قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ دی ہے، اس لیے جذبات کو ہر حالت میں عقل کے تابع رکھنا چاہیے۔ ممتاز مفتی فرماتے ہیں، مجھے یہ آرزو بھی نہیں کہ اللہ والا بن جاؤں یا بزرگی مل جائے یا مست ہو جاؤں۔ مجھے مرتبے کی طلب نہیں، میری دانست میں عام انسان بذات خود ایک عظیم مرتبہ ہے۔ مجھے صرف ایک آرزو رہی کہ میرا رخ مثبت رہے، انسانوں کی طرف، اللہ کی طرف۔ حاصل کی ہوئی چیزوں کو تو بچہ خود رکھ کر بھول جاتا ہے، لیکن محرومی اپنا احساس بار بار دلاتی ہے، خاموشی یادوں کو بار بار دہراتی ہے۔ کوئی شخص رات کی ظلمتوں میں سے گزرے بغیر طلوع سحر کا نظارہ نہیں کر سکتا۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ علم رکھنے والا اگر اس پر عمل نہ کرے تو وہ ایک بیمار کی مانند ہے، جس کے پاس دوا ہے لیکن وہ استعمال نہیں کرتا۔ اگر ہم اپنی مصیبتوں کو ایک دوسرے سے بدل سکتے تو ہر شخص اپنی ہی مصیبت کو غنیمت جانتا۔ زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے، جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ سب سے بڑا اور بہتر کام وہ ہے جو علم کو استعمال کرتے ہوئے سر انجام دیا جائے۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو اللہ تعالی سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ خود کو پہچانے بغیر زندگی بسر کرنا بے وقوفی اور جہالت ہے۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا رہتا ہے، اور جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے۔ ہوس، مال، لذت وجود چھوڑ دی جائے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ ترقی کرتی ہے، اور جو استعمال نہیں ہوتی وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ ہمارا امیر اور غریب ہونا ہماری روح پر منحصر ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس چیز پر آپ کو غرور ہے یا کم از کم فخر ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں لگا دو تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب حسن تھا تو آئینے نہیں تھے، اب آئینے ہیں پر حسن کہاں۔ تم غریبوں کی ختم نہ ہونے والی مصیبتوں پر ہنستے ہو، مگر تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اگر درخت کا نچلا حصہ لاغر مردہ ہو رہا ہے تو کسی روز وہ بالائی حصے کے بوجھ کو برداشت نہ کرتے ہوئے گر پڑے گا۔ انسان کی زبان جھوٹ نہیں بولتی، انسان جھوٹ بولتا ہے، اور جب زبان بولنا شروع ہوگی تو وہ سچ ہی بولے گی۔ جھوٹ بولتے رہو گے تو ایک دن اس مٹھی جتنے دل پر پہاڑ جتنا بوجھ ڈال دو گے۔ حقیقت سے اپنے آپ کو بچانا ہمیں بہترین انسان بننے میں مدد نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اور ارادوں کے ٹوٹنے سے آپ کو ایک بات کا احساس ضرور ہو جاتا ہے
کہ آپ نے یہاں ٹھہرنا نہیں ہے۔ اگر یہاں ٹھہرنا مشکل ہے اور یہاں سے چلے جانا ہے تو جانے سے پہلے کوئی کام کر جاؤ۔ اپنے نصیب پر خوش رہنا چاہیے، اپنی کوششوں پر راضی رہنا چاہیے اور کوششوں کے انجام پر بھی راضی رہنا چاہیے۔ دوسرے انسانوں کے نصیب سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ بے حساب مانگو، بلا جھجک مانگو، کیونکہ وہی تو ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دعا ایک پرندہ ہے اور درود شریف اس کے پر ہیں۔ وقت کو وقت پر آنے دو، پھر وقت کا مزہ آئے گا۔ وہ سب سنتا ہے لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ دیکھنا کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل ہو جائے۔ کسی غمزدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ زندگی بغیر محبت کے مصیبت ہے اور بغیر عقل کے حیوانیت ہے۔ ہمیں شریعت نے گناہ سے نفرت کرنے کا حکم دیا ہے، گناہ گار سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، انسان کوئی لفظ زبان سے نہیں نکال پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ مسلمانوں کا ایک مرض یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کی آخرت بنانے کے لیے بے چین ہیں مگر اپنی صرف دنیا بنانے کے لیے سرگرداں ہیں۔ آپ کروڑوں سال وہاں زندہ رہو گے، ایک آنسو بھی وہاں اپنی آنکھ میں لانا چاہو گے نہیں آئے گا۔ یہاں تنہائی میں اس کے لیے تڑپنے اور رونے کا جو مزہ ہے وہ دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمیں رونا تکیوں پر آتا ہے، سجدوں میں نہیں۔ کسی نے پوچھا، سکون کیوں نہیں ملتا؟ جواب ملا، سکون حاصل کرنے کی کوشش چھوڑ دو، سکون دینے کی فکر کرو، سکون مل جائے گا۔ ایک باشعور انسان کی رائے سینکڑوں جذباتی لوگوں کی رائے سے بہتر ہے۔ اچھے مزاج کی بہترین نشانی یہی ہے کہ آدمی برے مزاج کو برداشت کر لے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم غلط کام کو غلط تو سمجھتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں۔ کوشش کا مطلب کیا ہے؟ صرف کوشش نہیں بلکہ نتیجہ، کیونکہ اگر کوئی پڑھتا جا رہا ہے اور امتحان نہیں دیتا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر آپ اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کی بجائے شک میں پڑ جاتے ہیں تو آپ کو عقل آ چکی ہے۔ غلط کو غلط نہ سمجھ پانا جہالت کی نشانی ہے اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔ جب دولت آنے سے کسی کے اخلاق تباہ ہو جائیں تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ تعریف کے محتاج لوگ تنقید سے حوصلہ ہار جاتے ہیں اور اپنے کام میں دلچسپی چھوڑ دیتے ہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے کام آپ کو بڑی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہماری کربلا چھوٹی چھوٹی کربلائیں ہیں کہ جہاں چھوٹا سا واقعہ ہو جائے وہاں تسلیم و رضا کر جا۔ اگر پیٹ میں درد ہے تو خاموش ہو جا، اللہ کا گلہ نہ کر۔ یہاں آپ کی کربلا کامیاب ہو گئی، یعنی جہاں چھوٹی سی ابتلا میں آ گیا وہاں خاموش ہو جا۔ اگر تکلیف میں آ گیا تو خاموش ہو جا، کیونکہ تکلیف اسی کی طرف سے آ رہی ہے، اور اس خاموشی اور تکلیف میں اللہ کی عبادت کر، یہ بھی ایک کربلائی مقام ہے۔ اس لیے جب آپ اپنی کربلا سے گزر رہے ہو تو پھر شہنشاہ کربلا کا واقعہ آپ کی نگاہوں میں ہو،
اور اگر وہاں خاموش ہو جاؤ تو آپ کو فیض مل جائے گا۔